اخلاق کا دیوالہ نکل چکا ہے یہاں. میرے الفاظ سخت لگیں گے لیکن واقعہ یہ کہ جھوٹ، وعدہ خلافی اور غبن اور خیانت، یہ تین جو علامتیں حدیث میں آئی ہیں، منافق کی نشانیاں تین ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. یوں سمجھیے کہ ہمارے ماتھے کے اوپر کی تحریر بن چکی ہیں یہ تین چیزیں. جیسے حضور نے فرمایا دجال کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کافارا، ایسے ہی جھوٹ. یہاں جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، الا ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں مستثنیات تو ہوتی ہیں، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف ہے. آپ اندازہ کیجئے جمہوریہ اسلامیہ پاکستان کا صدر کہہ رہا ہے کہ یہ وعدے وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ کوئی قرآن اور حدیث تو نہیں ہوتے، وعدہ خلافی کرنا اور یہ بات کہنا یہ کچھ اور ہے. اسی طریقے سے جھوٹ کا معاملہ، غبن، اربوں کے غبن ہوتے ہیں، بلینز کے غبن ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں جو خبر آئی تھی 42 ارب 5 سال کے اندر 42 ارب روپیہ جو ہے اس کے قرضے معاف کیے گئے. کن کے معاف کیے گئے؟ ان سیاستدانوں کے، ان بیوروکریٹس کے. اور یہ کس کے باپ کی دولت تھی جو دے دی گئی ان کو؟ غبن جو اپنی جگہ ہو رہے ہیں وہ اور ہیں. وہ غبن کر کے جو سوئٹزرلینڈ میں جمع کر دیا گیا اور جو امریکہ کے بینکوں میں جمع کر دیا وہ تو اور ہے. یہ جو یہاں پہ بیٹھ کر یہاں کے بینکوں سے ڈاکہ پڑتا ہے 42 ارب روپیہ، اور وہ 5 سال کے اندر ہی قرضے معاف کیے گئے. اس اعتبار سے اب سوچئے اس کی منافقت کی، چونکہ یہ میں اس وقت اس حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں، ورنہ سورہ توبہ کی 3 آیات کا میں نے 12 حوالہ دیا ہے، 75 76 77. یہ اللہ کا قانون ہے کہ کوئی قوم اگر کوئی وعدہ کرے اجتماعی طور پر اللہ سے کہ اللہ تو یہ کر دے تو ہم یہ کریں گے، پھر اگر اللہ وہ بات کر دے اور پھر یہ نہ کرے تو ان کے اوپر سزا کے طور پر نفاق مسلط کر دیا جاتا ہے، منافقت. اور وہ منافقت جھوٹ، وعدہ خلافی اور غبن اور نفاق باہمی. اب وہ قوم نہیں رہی.